میرا باپ ایک مشہور ریسٹورینٹ میں باورچی تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وہاں جاب کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے ابا سے کہا کہ میں وہاں آپ کے ریسٹورینٹ میں ضرور آؤں گا اور آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاؤں گا، لیکن یہ ایک سرپرائز ہوگا۔ میں آپ کو بتا کر نہیں آؤں گا۔ لیکن جب میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے ریسٹورینٹ گیا تو وہاں میرے لیے ایک سرپرائز تھا، کیونکہ ہوٹل کے مالک سیٹھ مہتاب علی نے میرے باپ کو مرغا بنایا ہوا تھا، جیسے ایک اسکول ٹیچر کلاس میں کسی بچے کو سزا دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا اور ابا کو مار رہا تھا۔ میرے باپ نے اچانک مجھے دیکھا تو اس کے چہرہ کا رنگ اتر گیا۔ اس نے آنکھوں سے ہی اشارے میں مجھے کہا کہ واپس چلے جاؤ، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی تھے۔ میں روتا ہوا وہاں سے واپس آ گیا، کیونکہ میں اپنے باپ کی مجبوری جانتا تھا۔ ابا کی وجہ سے گھر کا نظام چل رہا تھا اور میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ میرا باپ کسی صورت یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ تھی میری تعلیم۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں نے CSS کی تیاری شروع کی، اور جب کئی سال بعد میں اپنی تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر بنا تو اسی ہوٹل پر دوبارہ گیا۔ میں وہاں بھیس بدل کر گیا تھا اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا، پھر اچانک صدا بلند کی کہ کھانے میں نمک تیز ہے۔ ویٹر نے یہ بات مینیجر کو بتائی اور مینیجر نے مالک سیٹھ مہتاب کو بتائی۔ مہتاب علی نے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور میرے باپ کو مارنے کے لیے آگے آیا تو میں نے فوراً میرے باپ کا چہرہ کبھی ایسا نہیں تھا۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے باپ کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا۔ غربت تھی، تنگی تھی، فاقے تھے، مگر ابا کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانت رہی، جیسے وہ دنیا سے کچھ نہیں مانگتے، جو ملا ہے اسی میں شکر ادا کر رہے ہوں۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسکراہٹ بجھنے لگی تھی۔ ہر شام جب وہ ہوٹل سے واپس آتے، دروازہ کھولتے ہی میں ان کے قدموں کی آہٹ پہچان لیتا۔ میں کتاب بند کر کے اٹھتا، سلام کرتا اور ان کے چہرے کو غور سے دیکھتا۔ پسینہ ہوتا، کپڑوں سے نہانے کی مہک آتی، مگر جو چیز سب سے زیادہ چبھتی وہ ان کی آنکھیں تھی، خاموش، تھکی ہوئی، اور جیسے کسی اور انکہی اذیت کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ ابا آج کچھ زیادہ ہی تھکے لگ رہے ہیں، میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ وہ چونک گئے، پھر فوراً مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، بس کام زیادہ ہو گیا ہے نا۔ 8-10 گھنٹے لگاتار کھڑے رہو تو جسم جواب دے جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ باپ کی مسکراہٹ اکثر اولاد کو دھوکہ دے جاتی ہے، مگر آنکھیں سچ بول دیتی ہیں۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، کتابوں میں ڈوبا رہتا، مستقبل کے خواب دیکھتا اور انہی خوابوں میں اپنے ماں باپ کو بھی شامل رکھتا۔ میری تعلیم کا خرچہ ابا کے اسی ہوٹل کی نوکری سے چل رہا تھا۔ میں جانتا تھا اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں کسی اور ورک شاپ میں کام کر رہا ہوتا یا کسی دکان پر بیٹھا ہوتا۔ ایک رات کھانے کے بعد میں نے پھر بات چھیڑی، ابا ہوٹل کے مالک کا رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے روٹی کا نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور بڑے اطمینان سے کہا، مہتاب صاحب اچھے آدمی ہیں بیٹا، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ باقی ملازمین کے ساتھ بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، لیکن تم آج کچھ زیادہ سوال نہیں کرنے لگ گئے؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ نہیں ابا، بس ایسے ہی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ یہ شاید بن گئے، لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ تو ہے جو وہ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ یہ بات صرف میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، تیرا باپ کماتا اچھا ہے، تنخواہ بھی وقت پر دیتا ہے، ہوٹل والا، مگر خوشی وہ چہرے سے غائب ہو گئی۔ میں نے امی کی آنکھیں دیکھی اور ماں، کیا لگتا ہے کیا مسئلہ ہوگا؟ امی نے گہری سانس لی، بیٹا میں عورت ہوں، گھر تک محدود ہوں، اصل بات جاننے کے لیے تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ کبھی اس ہوٹل جا کر دیکھو جہاں تمہارا باپ کام کرتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ویکینڈ پر ابا کو سرپرائز دوں گا، اچانک ان کے ہوٹل جاؤں گا، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاؤں گا۔ مجھے بچپن سے ہی معلوم تھا کہ ابا کے ہاتھ میں لذت تھی، شاید اسی بہانے میں ان کے چہرے پر وہ مسکراتی واپس لے آؤں۔ گھر میں غربت کا راج تھا، یہ کوئی راز نہیں تھا، مگر ابا کی محنت نے مجھے یونیورسٹی تک پہنچا دیا تھا۔ سیمسٹر کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ کئی بار فارم ہاتھ میں لے کر میرا دل بیٹھ جاتا تھا، مگر ابا ہر بار کہتے تو پڑھ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ یونیورسٹی میں میرا دائرہ محدود تھا، دوست بس ایک ہی تھا، دانیال۔ دانیال ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اچھے کپڑے، مہنگا موبائل اور باتوں میں ایک عجیب سا اعتماد، مگر ان سب کے باوجود وہ میرے قریب تھا۔ ہم کلاس میں اکٹھے بیٹھتے، کینٹین میں جاتے، چائے پیتے،
مستقبل کے خواب بانٹتے اور وہ میرے حالات جانتا تھا، میری غربت سے واقف تھا، پھر بھی اس نے کبھی سامنے سے طعنہ نہیں دیا۔ کم از کم اس وقت تک۔ ایک دن یونیورسٹی میں پارٹی کا اعلان ہوا، سینئر کلاس کے لیے الوداع تقریب۔ دانیال نے خوش جوش سے کہا، یار طاہر، اس دفعہ تو آنا ہی پڑے گا۔ میں مسکرا دیا، مگر دل میں عجیب سی جھجک تھی۔ پارٹی کے دن میں یونیورسٹی میں نہیں گیا، نہ میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے تھے نہ جوتے۔ میں اپنی غربت کو ہنسی کا موضوع نہیں بنانا چاہتا تھا۔ دانیال نے فون کیا، میں سچ بتا دیا۔ فون بند ہو گیا۔ اگلے دن جب یونیورسٹی پہنچا تو جیسے پورا ادارہ مجھے پر ہنس رہا ہو۔ دیکھو طاہر آ گیا۔ سینئرز کی پارٹی تھی، مگر صاحب کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ کہے طنز شرمندگی۔ میں زمین میں گڑ جانا چاہتا تھا۔ میرے کپڑوں پر پیون تھے، جوتے پرانے تھے اور اب میری عزت بھی تار تار ہو گئی تھی۔ کبھی مجھے سویپر سے جوڑا جاتا، کبھی چندے کی بات کی جاتی۔ دل جلتا تھا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے محنت کا اپنا ہتھیار بنا لیا۔ لیکن ایک چیز تھی جو اندر کہیں ٹوٹ گئی تھی، دوستی پر یقین۔ اسی ویکینڈ پر میں ابا کے ہوٹل جانے والا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو منظر میری انتظار کر رہا ہے وہ میرے اندر کے بچے کو ہمیشہ کے لیے مار دے گا۔ پیوند صرف کپڑوں پر نہیں ہوتے، کچھ پیوند انسان کے دل پر بھی لگ جاتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے مگر عمر بھر چپتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کا گیٹ پار کرتے ہی مجھے احساس ہو جاتا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ نہ میرے پاس وہ اعتماد تھا جو مہنگے کپڑوں سے آتا تھا، نہ وہ بے فکری جو جیب میں پیسے ہونے سے پیدا ہوتی تھی۔ میرے کپڑے صاف ہوتے تھے مگر پرانی قمیض کے کنارے سے دھاگا جھانکتا، پتلون کی گھٹنوں پر ماں کے ہاتھ کا پیغام وہ تو کئی بار سل چکا تھا۔ مجھے ان چیزوں پر شرمندگی نہیں تھی، شرمندگی اس بات کی تھی کہ لوگ ان چیزوں کو میری پہچان بنا چکے تھے۔ پارٹی والے دن کے بعد ماحول بدل گیا، وہی کلاس، وہی لڑکے، مگر اب نگاہوں میں تضحیک تھا۔ جب میں کلاس میں داخل ہوتا تو سرگوشیاں شروع ہو جاتی، یہی ہے نا وہ جس کے پاس پارٹی کے کپڑے نہیں تھے، یار اس کی شکل دیکھو، لگتا ہی نہیں یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا، کتاب کھول لیتا اور خود کو الفاظ میں چھپا لیتا، لیکن لفظ بھی کبھی کبھار بچاتے تھے۔ ایک دن لیکچر کے دوران پیچھے سے آواز آئی، چچا ذرا جھاڑو دے دو، ہم آرام کر لیتے ہیں۔ کلاس کہکہوں سے گونج اٹھی۔ لیکچرار نے ایک نظر ڈالی مگر خاموش رہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، شاید اس لیے کہ اگر بولتا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور میں انہیں وہ فتح نہیں دینا چاہتا۔ دانیال وہ اب میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ پہلے ہم ایک ہی بینچ پر ہوتے تھے، نوٹس شیئر کرتے، ہنستے بولتے۔ اب وہ آگے کی قطار میں بیٹھتا، مہنگا پرفیوم لگائے، صاف ستھرے کپڑوں میں، اور میں پیچھے خاموش الگ تھلگ۔ کئی بار میں نے چاہا کہ اس سے پوچھوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مگر پھر مجھے یاد آ جاتا کہ میں نے تو خود اپنی مجبوری بتائی تھی اور اسی مجبوری کو اس نے میرا مذاق بنانے کا ہتھیار بنا لیا۔ غربت کا سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کلاس میں چند لڑکے خاص طور پر میرے پیچھے پڑ گئے تھے، چلو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، طاہر کے لیے جوتے لے لیتے ہیں، یار اس کے کپڑوں پر پیوند ہے، کہیں یونیورسٹی کی عزت خراب نہ ہو جائے۔ میں نے دانت بھیج لیے، میرے اندر غصہ تھا مگر اس غصے کو میں نے پڑھائی میں بدل دیا۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا، اگر دنیا مجھے نیچا دکھاتی ہے تو میں خود کو اوپر اٹھا کر جواب دوں گا۔ راتوں کو میں دیر تک پڑھتا، ابا سو چکے ہوتے، امی تسبیح ہاتھوں میں لیے دعا کر رہی ہوتی، میں کتاب پر جھکا ہوتا، مگر ذہن میں وہی جملے گونجتے رہتے جو دن میں سنے تھے، غریب، پیوند، سویپر۔ ان لفظوں نے مجھے کمزور نہیں کیا بلکہ میرے اندر ایک ضد پیدا کر دی۔ اسی دوران ویکینڈ قریب آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ابا کے ہوٹل ضرور جاؤں گا۔ امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ ابا کے ہاتھ کا کھانا کھانے۔ امی بھی مسکرا دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ مسکراہٹ ایک طوفان پہلے کی خاموشی ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، اس دن میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ ابا کو سرپرائز دوں گا، شاید ان کا بجھا ہوا چہرہ دوبارہ روشن ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات انسان خوشی کے ارادے سے نکلتا ہے اور قسمت اس کے ہاتھ میں سچ کی آگ تھما دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس ہوٹل کو میں اپنے باپ کی محنت کی جگہ سمجھتا تھا وہ دراصل اس کی ذلت کا اکھاڑا تھا۔ میں اس دن ہوٹل کی طرف جا رہا تھا تو میرے قدم ہلکے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی امید تھی کہ شاید آج ابا کو دیکھ کر میرے سارے خدشات ختم ہو جائیں۔
میں نے سوچ رکھا تھا کہ دروازہ کھولتے ہی میں انہیں آواز دوں گا اور وہ چونک کر مڑیں گے اور ان کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ واپس آ جائے گی جسے میں کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس دروازے کے پیچھے میں محبت تلاش کرنے جا رہا ہوں وہاں ذلت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی شور شرابہ اور برتنوں کی آوازوں نے مجھے گھیر لیا۔ مسالوں کی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ویٹر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور گاہک میزوں پر بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ میں نے نظریں دوڑائی اور پھر میری نظر اس کونے پر جا ٹھہری جہاں میرا باپ تھا، مگر وہ منظر ویسا نہیں تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ابا جھکے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ان کے سامنے ہوٹل کا مالک سیٹھ مہتاب علی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا اور اس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے چیخ کر کہا، تم لوگوں کو عقل نہیں، نمک ناپ تول کر ڈالا کرو، اور اگلے ہی لمحے اس نے میرے باپ کو مرغا بنوا دیا۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ابا مرغا بنے کھڑے تھے اور ہر ضرب کے ساتھ ان کے کندھے ہل رہے تھے، مگر ان کی زبان سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سہ رہے تھے جیسے یہ ان کے لیے روز کی بات ہو۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں بھاگ کے آگے بڑھا اور مہتاب علی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ میں نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ میرے باپ ہیں، عمر میں آپ سے بڑے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ انہیں یوں مارے؟ پورا ہوٹل خاموش ہو گیا۔ گاہکوں کی نظر ہم پر جمی ہوئی تھی۔ ویٹر سہم کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا نے اچانک میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا یہاں کیوں آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ مہتاب علی کی طرف مڑے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، صاحب یہ بچہ ہے، نادان ہے، اس کی بات کا برا مت مانیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس اسے جانے دیں۔ اسی لمحے مجھے اپنے باپ کی مجبوری سمجھ آ گئی۔ وہ اپنی عزت سے زیادہ میری تعلیم کو بچانا چاہتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی ڈنڈے سے میں مہتاب علی کا غرور توڑ دوں، مگر ابا کی جھکی ہوئی آنکھوں نے میرے قدم روک لیے۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور بغیر کچھ کہے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر مجھے لگا کہ جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا دیر تک روتا رہا مگر کسی کو میرے آنسو دکھائی نہ دیے۔ وہ منظر میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب میں نے اپنے والد کو اپنے سامنے دیکھا تھا، اسے مرغا بنایا گیا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا۔ میرے والد نے ہی مجھے منع کیا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمیں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے۔ گھر کا سارا نظام میرے باپ کی تنخواہ سے چلتا تھا اور میری یونیورسٹی کی فیس بھی وہی ادا کرتے تھے، ابا کے پیسے ہی ہوتے تھے۔ اور میرا باپ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک دفعہ اگر نوکری ہاتھ سے چلی جائے تو دوسری نوکری تلاش کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس لیے میرے باپ نے ہاتھ جوڑ کر مجھے واپس بھیج دیا اور سیٹھ سے معافی مانگنی تھی، اور میں اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اسے معاف کر دیجیے، وہ نادان ہے، مجھے آپ نے جتنا مارنا ہے مار لیں، کیونکہ آپ میرے باس ہیں، اس ہوٹل کے مالک ہیں اور میں تو آپ کا غلام ہوں۔ بس میری آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیجیے۔ ابا گڑ گڑا رہے تھے، رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اگر اس ہوٹل کے مالک نے مہتاب علی نے ابا کو نوکری سے نکال دیا تو ابا زندہ نہیں رہیں گے۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو ابا آئے تو ان کے قدم بھاری تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں آنے کی؟ میں نے ضبط توڑ کر کہا کہ ابا آپ اب اس ہوٹل میں کام نہیں کریں گے۔ میرا باپ تھک کر خود چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، تو تیری یونیورسٹی کی فیس کون دے گا؟ میں نے کہا، میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں گا، کینٹین پر کام کر لوں گا، مگر آپ یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹا بس 1 سال رہ گیا ہے، میری برداشت ختم ہونے دو، تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی، یہی میری ساری کمائی ہے، یہی میری عزت ہے۔ امی کمرے کے دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے، مگر ابا نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے روک دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر خاموش ہونے کی کئی وجوہات تھیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کو اس بات کا پتہ چلے کہ اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بھی تو میرے باپ سے محبت کرتی تھی، میرے باپ کی بے عزتی، ذلت برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ لیکن مہتاب علی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ دل و دماغ پر وہ شخص بیٹھ گیا تھا، اس سے اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ
لیکن میری اوقات کیا تھی، میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ بڑا آدمی تھا۔ اس ریسٹورنٹ کے علاوہ اس کے باقی کئی ریسٹورنٹ بھی تھی۔ صرف لاہور میں اس کے 5 بڑے ریسٹورنٹ تھے۔ اس کے علاوہ کراچی، اسلام آباد، ملک کے بڑے علاقوں میں بھی اس کے کافی ریسٹورنٹ تھے۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس لیے ابا نے مجھے منع کیا۔ نہ صرف ابا کی نوکری چلی جائے گی، اگر میں مہتاب علی پر ہاتھ اٹھاتا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے جیل میں قید کروا دیتا، اور اپنی اسی تعلیم سے بھی میں ہاتھ دھو بیٹھتا۔ بس کئی ایسی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے میں خاموش رہا، اور مہتاب علی سے بدلہ لینے پر یہ خیال میں نے اپنے دل سے نکال لیا۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی پہنچا تو مجھے لگا کہ جس سے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ وہ بات جو میرے باپ اور میرے درمیان راز تھی، اب سب جان چکے تھے۔ پورے کیمپس میں ویڈیو پھیل چکی تھی۔ طاہر کے باپ کو مرغا بنایا گیا تھا، اور اس بار یہ زخم کسی اجنبی نے نہیں دیا تھا، یہ زخم اس شخص نے دیا تھا جسے میں نے اپنا دوست سمجھا۔ دانیال نے ایک بار پھر مجھے تکلیف دینے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے میرے باپ کے بعد ویڈیو اس نے پورے ادارے میں پھیلا دی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مہتاب علی کا بیٹا ہے۔ ناصر میرے پاس آیا اور بولا، دل پر مت لینا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب دانیال کو پتہ چلا کہ تمہارا باپ اس ہوٹل میں کام کرتا ہے تو اس نے خود ہی دوستی ختم کر لی۔ اس کی بات نے اسے کہا تھا کہ اپنے لیول کے لوگوں سے دوستی رکھو، امیر لوگوں سے، بڑے افسروں کے بچوں سے۔ اس باورچی کے بیٹے سے دوستی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ دانیال نے باپ کی بات مان لی۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آ گیا کہ دوستی اور اعتبار دونوں امیروں کے لیے عیاشی ہیں، غریب کے لیے یہ صرف خواب ہوتے ہیں۔ میں نے دانیال کی طرف دیکھا اور دور کھڑا تھا، نظریں چرا رہا تھا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے، مگر میرے لیے اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ اس دن میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی پر اعتبار نہیں کروں گا سوائے اپنی محنت کے۔ میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ایک دن میں اتنا مضبوط بنوں گا کہ کوئی میرے باپ کو جھکانے کی ہمت نہ کر سکے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر کتنا طویل ہوگا، اور اسی راستے میں مجھے کن کن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ کچھ مناظر انسان کی آنکھوں میں نہیں، دل میں اترتے ہیں، اور پھر وہاں سے کبھی نہیں نکلتے۔ میرے باپ کا وہ جھکا ہوا وجود، وہ کانپتے ہاتھ، اور وہ خاموشی جس میں ساری چیخیں دفن تھی، میرے ساتھ یونیورسٹی تک آ گئی تھی۔ کلاس روم میں بیٹھا ہوتا تو سامنے بورڈ پر لکھے لفظ دھندلا جاتے، اور آنکھوں کے سامنے وہی منظر اکٹھا ہو جاتا۔ ہوٹل کے فرش پر میرا باپ مرغا بنا کھڑا تھا، اور ایک موٹا سا ڈنڈا اس کی پیٹھ پر برس رہا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذلت کا درد لمحاتی ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ذلت انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ جس سے سب دیکھ چکے ہوں وہ ویڈیو جس میں میرے باپ کو جانور کی طرح سزا دی جا رہی ہو۔ میں نے فون بند رکھا، مگر سچ فون بند کرنے سے نہیں چھپتا، فضا میں تیرتا رہتا ہے اور سب تک پہنچ جاتا ہے۔ اب کوئی کھل کر میرا مذاق نہیں اڑاتا، کیونکہ کہانی مذاق سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اب ہنسی کی جگہ ترس نے لے لی تھی، اور ترس ہنسی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کوئی میرے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کوئی کہتا، یار صبر کرو۔ میں سر ہلا دیتا، مگر اندر ہی اندر میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر غربت جرم ہے تو سزا صرف قریب ہی کیوں بھگتتا ہے۔ گھر کا ماحول بھی بدل چکا تھا۔ ابا پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگے۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے جیسے اپنی بے بسی پر شرمندہ ہوں۔ امی بھی سب کچھ سمجھ چکی تھی، اگرچہ انہیں پوری بات نہیں بتائی گئی، مگر ماں کا دل سب جانتا ہے۔ وہ رات کو جاگ کر دعائیں کرتی، اور کبھی کبھی آنسو پوچھتے ہوئے مجھے دیکھتی تو فوراً نظریں پھیر لیتی تاکہ میں ان کی کمزوری نہ دیکھوں۔ اس کا بستر بھی پر لیٹا ہوتا اور سوچتا کہ کیا واقعی انسان کی عزت اس کی جیب سے جڑی ہوتی ہے؟ کیا ایک باورچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان نہیں؟ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس ذلت کو اپنے باپ کی تقدیر نہیں بننے دوں گا، مگر اس وعدے کی قیمت بہت بھاری تھی۔ ایک دن میں دوبارہ یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزر رہا تھا تو دانیال سامنے آ گیا۔ وہ پہلے کی طرح پر اعتماد نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جھجک ابھری، مگر پھر اس نے منہ موڑ لیا جیسے میں کوئی اجنبی۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی، کیونکہ نفرت کے لیے بھی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور اس وقت میری ساری طاقت اپنے باپ کو سہارا دینے میں لگ گئی۔ ابا روز ہوٹل جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میں جانتا تھا کہ ہر قدم کے ساتھ وہ خود کو تھوڑا تھوڑا مار رہے ہیں۔ وہ صرف میرے لیے زندہ ہیں، میری فیس، میرے مستقبل، میرے خواب ان کے لیے اپنی عزت سے زیادہ قیمتی ہیں۔
اور یہی بات مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے نہیں اپنے لیے جئیں۔ ایک شام میں نے ان کے ہاتھوں کے زخم دیکھ لیے۔ وہ چپ چاپ پیچھے بیٹھے سبزی کاٹ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ابا، یہ زخم کیسے آئے؟ انہوں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر دیا اور مسکرا کر بولے، کچھ نہیں بیٹا، چاقو لگ گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میرا دل چیخ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ چاقو نہیں، یہ طاقت کا وار تھا، غرور کا وار تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نظام میں رہ کر میرے باپ کو مرغا بنایا جاتا ہے تو مجھے اسی نظام کا حصہ نہیں بننا، بلکہ اس سے بدلنا ہوگا۔ یہ خیال بھی ابھی دھندلا تھا، مگر کہیں نہ کہیں میرے اندر ایک راستہ بن گیا، ایک ایسا راستہ جو مجھے کمزور سے مضبوط اور مظلوم سے با اختیار بنائے گا۔ میں نے اپنی پڑھائی میں خود کو دفن کر لیا، کتابیں میری پناہ گاہ بن گئی، میں نے ہر اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی جو مجھے کمزور کرتی تھی، دوست، تقریبات، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ میرے سامنے صرف ایک تصویر تھی، ایک دن میرے باپ سیدھا کھڑا ہو گیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گا اور کوئی اسے مرغا نہیں بنائے گا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر مجھے کہاں لے جائے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ وقت مجھے دوبارہ اسی ہوٹل کے دروازے پر لا کھڑا کرے گا، مگر اس بار حالات بدلے ہوں گے اور انجام بھی، کیونکہ ذلت خاموشی سے برداشت کی جا سکتی ہے مگر انصاف خاموشی سے نہیں ملتا، اور میرے اندر انصاف کی آگ اب پوری طرح جل چکی تھی۔ قربانی اگر شور مچائے تو شاید اس کا وزن کم ہو جائے۔ میرے باپ کی قربانی خاموش تھی، اس لیے وہ سب سے زیادہ بھاری تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر سب سہ رہے تھے، اور شاید یہی بات مجھے سب سے زیادہ توڑ رہی تھی۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھتا تھا تو جو وہ کبھی زبان پر نہیں لاتے تھے، جس سے وہ خود سے پوچھ رہے ہوں کہ کیا واقعی میں اتنا کمزور ہوں کہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ گھر میں ابا کا وجود ایک سایہ بن چکا تھا۔ وہ آتے، سلام کہتے، کھانا کھاتے اور خاموشی سے سو جاتے۔ نہ کسی سے شکایت، نہ کسی سے شکوہ، جیسے انہوں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہو۔ امی بھی ابا کی خاموشی کو سمجھ گئی۔ وہ ان کے لیے زیادہ سوال نہیں کرتی، بس کبھی کبھی ان کے سامنے چائے دیتی، آہستہ سے کہتی، اللہ سب ٹھیک کرے گا، اور ابا بس وہ سر ہلا دیتے۔ میں کئی بار پوچھتا تھا کہ امی کو سب کچھ بتا دوں، وہ ویڈیو، وہ مرغا بنانا، ڈنڈا، مگر ہر بار ابا کی وہ نظریں مجھے روک لیتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کا سکون ٹوٹے، اپنی عزت قربان کر سکتے تھے مگر گھر کی خوشی نہیں۔ میں نے نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے نظریں ملائی۔ میرا دن کلاس اور لائبریری کے درمیان گزرنے لگا۔ میں جان بوجھ کر کینٹین نہیں جاتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں بیٹھ کر لوگ باتیں کریں گے، نظریں چبھیں گی، اور میں اب یہ زخم مزید نہیں سہ سکتا۔ اب میرے لیے ایک نام سے زیادہ کچھ نہیں رہ گیا۔ وہ کبھی سامنے آ جاتا تو میں یوں گزر جاتا جیسے اسے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ بھی شاید اس خاموشی کو سمجھ چکا تھا، کیونکہ اس نے کبھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ فاصلے ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ سے نہیں بڑھتے بلکہ خاموشی سے جم جاتے ہیں۔ ابا روز پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے، جیسے وہ 2 وقت سے زیادہ مقابلہ کر رہے ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ 1 سال جلدی گزر جائے، اور چاہتے تھے کہ میں جلدی اس منزل پر پہنچ جاؤں جہاں سے پیچھے مڑ کر ان کی تکلیف نظر نہ آئے۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ رات کو ہاتھ دبا رہے ہوتے تھے۔ میں پوچھتا تو مسکرا کر کہتے کہ بڑھاپا آ گیا ہے بیٹا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ بڑھاپا نہیں، یہ ظلم تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بوجھ بانٹ لوں گا۔ میں نے ایک چھوٹی سی ٹیوشن شروع کر دی، شام کو بچوں کو پڑھاتا اور رات کو خود پڑھتا۔ نیند کم ہو گئی مگر ضمیر کو کچھ سکون ملا۔ میں ابا کو یہ بات بتانا چاہتا تھا مگر وہ ناراض ہو جاتے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں تعلیم کے ساتھ کچھ اور بوجھ اٹھاؤں، مگر میں نے چپ چاپ یہ قربانی بھی قبول کر لی، کیونکہ شاید یہ بھی میرے حصے کی خاموشی قربانی تھی۔ امی کو بس اتنا پتہ تھا کہ میں محنت کر رہا ہوں، اور دعائیں کرتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں ایک لفظ کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہتے، اللہ کسی ماں کی گود خالی نہ کرے، کسی باپ کا سر نہ جھکائے۔ میں ان کی بات سنتا اور دل میں ایک عہد باندھ لیتا کہ میں اپنے باپ کا سر دوبارہ فخر سے بلند کروں گا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا جب انسان درد میں ہو، مگر وہ رکتا نہیں۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلنے لگے۔ امتحان قریب آ رہے تھے۔ میں نے خود کو مکمل طور پر کتابوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے ہر وہ چیز چھوڑ دی جو مجھے کمزور کر سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس مرحلے کو میں ڈگمگا گیا تو میرے باپ کی ساری قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ ابا ایک دن میرے کمرے میں آئے، میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس تھوڑا سا صبر اور بیٹا، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔
میں نے ان کی آنکھوں میں پہلی بار امید دیکھی، اور وہ امید جو شاید انہوں نے خود سے چھین لی تھی، میرے لیے بچا کر رکھی تھی۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے پیچھے ایک باپ کھڑا ہے جو ٹوٹ کر بھی مجھے سہارا دے رہا ہے، مگر مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ قربانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی دن اس کا حساب ہونا تھا۔ خاموشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو پھر صرف آواز نہیں گونجتی، انجام بھی سامنے آتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت مجھے کس امتحان میں ڈالے گا، مگر اتنا جان چکا تھا کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ سب مجھے ایک ایسے موڑ پر لے جائے گا جہاں خاموش قربانی بولنے والی تھی۔ محنت کبھی خاموش نہیں رہتی اور جواب ضرور دیتی ہے، بس اس کی آواز وقت پر نہیں آتی۔ میں نے یہ بات اس دن سمجھی جب میں امتحانی ہال میں بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ میرے سامنے سوالیہ پرچہ تھا، اور مجھے کسی سفارش کی، کسی استعارے یا کسی دعا کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں نے جو پڑھا تھا وہ میرے اندر اترتا جا رہا تھا۔ ان مہینوں میں میری زندگی ایک معمول بن چکی تھی، صبح یونیورسٹی، شام ٹیوشن، رات پڑھائی، نیند کم، مگر ضمیر پرسکون۔ میں جانتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے باپ کے لیے کر رہا ہوں، جو روز ذلت کا بوجھ اٹھا کر میرے مستقبل کا بنیاد رکھتے ہیں۔ قلم اور مضبوطی سے چلنے لگا، نتائج آئے تو میں لائبریری میں تھا۔ ناصر دوڑتا ہوا آیا، اس کی سانس پھولی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، طاہر، تم نے یونیورسٹی ٹاپ کر لی۔ کچھ لمحے مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر جب یقین نہ ہوا تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے ابا کا چہرہ آیا، وہ بجھا ہوا چہرہ جس پر شاید آج پہلی بار روشنی اتر آئے۔ گھر آ کر میں نے ابا کو بتایا، وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور لمس میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری تھی۔ امی نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور مجھے ایسے دیکھا جیسے میں واقعی کچھ بن گیا ہوں۔ اس دن ہمارے گھر میں غربت تھی، مگر خوشی امیری سے زیادہ تھی۔ یونیورسٹی میں کئی لوگ میرے پاس آئے، مبارکباد دی۔ وہ بھی تھے جو کبھی میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر اب ان کے لہجے بدل گئے تھے۔ کامیابی انسان کو معاف نہیں کرتی بلکہ دوسروں کو بدل دیتی ہے۔ دانیال بھی سامنے آیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کلاس میں ٹاپ کر کے کیا حاصل کر لو گے؟ بغیر سفارش اور پیسے کے تمہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ اس بات کی تیر کی طرح لگی تھی، مگر میں خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا خواب وقت دے گا۔ اور میری ڈگری مکمل ہوئی، میں نے نوکری کے لیے درخواستیں دی، انٹرویو دیے، فائلیں جمع کیں، مگر ہر دروازہ بند تھا۔ کہیں سفارش مانگی گئی، کہیں تجربہ، اور کہیں خاموشی میرا استقبال کر رہی تھی۔ ایک سال گزر گیا اور میں بے روزگار رہا۔ دانیال کے بارے میں سنا کہ اس کے باپ نے پیسہ اور تعلقات استعمال کر کے فورٹ ڈپارٹمنٹ میں افسر بھرتی کر دیا۔ 17 گریڈ کی نوکری تھی اور شہر میں چرچا تھا کہ 50 لاکھ کی رشوت دی گئی ہے۔ میں ٹیوشن پڑھتا تھا، مگر اندر ایک بے چینی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ صرف نوکری کرنا شاید میرے مسئلے کا حل نہیں۔ میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جو پیسے والوں کے لیے نرم اور غریب کے لیے ظالم ہو۔ اسی دوران میرے دل میں ایک نیا راستہ ابھرنے لگا، CSS کا راستہ۔ میں نے فیصلہ کیا، میں اس امتحان میں بیٹھوں گا۔ امی نے دوا دی اور ابا نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی خاموشی کا یقین تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر میں نے محنت سے دوستی کر لی۔ پہلی کوشش میں ناکامی ملی، مگر میں ٹوٹا نہیں، کیونکہ میں نے ناکامی کو ذلت سے کم سمجھا، اور دوسری کوشش میں نے خود کو مکمل طور پر جھونک دیا۔ دن جب انٹرویو کلیئر ہونے کی خبر آئی، میں ابا کے پاس بیٹھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا، ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر اچانک ان کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ واپس آ گئی جسے میں برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور محلے کے بچوں میں بانٹنے آئے۔ امی نے سجدہ شکر ادا کیا اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے باپ کا سر اب جھکا رہی ہوں۔ میری تعیناتی اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ہوئی اور میں اپنی تحصیل میں واپس آیا تو لوگ احترام سے بات کرنے لگے۔ وہی لوگ جو مجھے کبھی میرے کپڑوں کے پیوند گنتے تھے، آج میرے الفاظ گن رہے تھے، مگر میرے دل میں کوئی غرور نہیں تھا۔ میرے دل میں صرف ایک حساب تھا جو ابھی باقی تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ فوڈ انسپکٹر افسر دانیال نہایت
کرپٹ ہے۔ شہر کے کئی ریسٹورنٹ بند ہو چکے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر مہتاب علی کے تمام ریسٹورنٹ کھلے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ مہتاب علی نے اپنے بیٹے کو یہ نوکری کیوں دلوائی، اور اس کے لیے 50 لاکھ کی رشوت یہ بھی اس نے دی۔ دراصل اس سے پہلے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا آفیسر تھا وہ کئی بار مہتاب علی کے ہوٹل بند کروا چکا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک ہی تھی، اس کا غیر معیاری کھانا اور صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ کئی بار لوگوں نے اس کے ریسٹورنٹ کے لیے منفی کمنٹ بھی پاس کیے اور شکایات موصول ہوئیں۔ مہتاب علی پر بھاری جرمانہ بھی عائد ہوا، جس کی وجہ سے اسے غصہ بھی تھا۔ اپنے تعلقات استعمال کر کے اس نے فوڈ انسپکٹر کو اپنے شہر سے باہر نکالا اور اس کا تبادلہ کروایا، اور اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح اس کے بیٹے دانیال کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو میں اسی شہر کا فوڈ انسپکٹر بنا دوں گا، اور وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ شہر کے باقی ہوٹلوں پر چھاپے مارتے جاتے تھے، اس پر بھاری جرمانہ عائد بھی کیا جاتا تھا، لیکن مہتاب علی کی دکانوں اور ہوٹلوں پر کوئی چھاپا مارنے والا نہیں تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد لوگ مجھ سے ملنے آنے لگے۔ سفارشیں، تحفے، مسکراہٹیں، ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ میرے سامنے رکھی جاتی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لوگ مجھے نہیں، میرے عہدے کو سلام کر رہے تھے، اور اسی عہدے نے مجھے پہلی بار یہ موقع دیا کہ میں فیصلہ کروں میں کس صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ شہر میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کارروائی میں موضوع بحث تھا۔ ریسٹورنٹ بند ہو رہے تھے، اور مگر ایک نام بار بار سامنے آتا: مہتاب علی۔ اس ریسٹورنٹ میں محفوظ تھے، کوئی چھاپا نہیں، کوئی نوٹس نہیں۔ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا دانیال فوڈ انسپکٹر ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ میں نے فائلیں دیکھی، شکایتیں پڑھی، اور وہی نام بار بار سامنے آیا: بشیر احمد باورچی۔ شکایت نمبر: نمک تیز، بدتمیزی ہے، غفلت ہے، ہر شکایت کے بعد سزا، مگر کبھی تحقیق نہیں، کبھی تصدیق نہیں۔ میں جانتا تھا یہ صرف ایک باورچی کی کہانی نہیں تھی، یہ اس نظام کی کہانی تھی جو طاقتور کے لیے ڈھال اور کمزوری کے لیے ڈنڈا بن جاتا ہے۔ میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں، اپنی نوکری کروں اور زندگی کے آسانی رکھوں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور ان سب سے ٹکرا جاؤں جن کے ہاتھ لمبے تھے، جن کی جیبیں بھاری تھیں، اور جن کے غرور نے انسان کو رون رکھا تھا۔ میں نے ایک رات دیر تک جاگ کر سوچا۔ امی سو رہی تھی، ابا کمرے کے کونے میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، شاید انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا اب کسی سامنے نہیں جھکے گا۔ اسی لمحے مجھے اپنا راستہ دکھائی دیا۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ خاموشی میں نے بہت دیکھ لی، اب باری بولنے کی ہے۔ میں نے تحقیقات کو باقاعدہ شکل دی، بغیر شور کیے، بغیر اعلان کیے۔ میں جانتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی آہٹ محسوس ہوئی تو ثبوت غائب ہو جائیں گے۔ میں نے خود کو جا کر شہر کے مختلف ریسٹورنٹ دیکھے، عام کپڑوں میں بھی، کبھی گاہک بن کر، کبھی خاموشی تماشائی بن کر۔ ہر جگہ ایک نئی کہانی تھی: رشوت دو، سب ٹھیک نہ ہو، دو تو سیل۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود اس ریسٹورنٹ جانا ہوگا جہاں میرے باپ کی عزت کو کچلا گیا۔ میں نے بھیس بدلا اور سادہ کپڑے پہنے، اور خاموشی سے مہتاب علی کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہاں کچھ نہیں بدلا تھا، وہی غرور، وہی شور، وہی خوف۔ میں نے کھانا منگوایا اور آہستہ سے ویٹر کو کہا: نمک تیز ہے۔ ویٹر نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں۔ وہ مینیجر کے پاس گیا اور پھر فون گھمایا۔ میں نے سنا مہتاب علی کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی، جو کبھی میرے باپ کے لیے کہے تھے، اور اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا راستہ درست ہے۔ میں یہاں بدلہ لینے نہیں، انصاف قائم کرنے آیا ہوں۔ مہتاب علی موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لے اور میرے باپ پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ میں آگے بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اب بس، بہت ہو گیا۔ میں بشیر کا بیٹا ہوں، اور آج تمہاری طاقت کا امتحان ہوگا۔ اور مجھے گھور کر دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا، کیونکہ اس بار سامنے ایک مجبور بیٹا نہیں، ایک بااختیار افسر کھڑا تھا۔ اسی لمحے پولیس اور فوڈ اتھارٹی کی ٹیم واپس وہاں آ گئی۔ ریسٹورنٹ کی تلاشی شروع ہو گئی۔ ایکسپائرڈ مسالے، گندے فریج، چوہے، ویڈیوز بنی، ثبوت اکٹھے ہوئے، اور برسوں کی کرپشن ایک ہی دن میں ننگی ہو گئی۔ میں نے مہتاب کو مرغا بنایا تھا، اب خود لرز رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے ایک راستہ چن لیا تھا۔ وقت نے کروٹ بدلی، مگر بہت خاموشی سے۔
وہی لڑکا جس کے پیوند لگے کپڑوں پر لوگ ہنسا کرتے تھے اب فائلوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ جہاں فیصلے مسکراہٹوں اور لفظوں کے وزن سے ہوتے تھے، ان کے چہرے پر اب سادگی تھی، مگر آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں رہی جو کبھی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اب وہاں ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا، ایک عزم جو چیختا نہیں تھا، بس انتظار کرتا تھا۔ اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا، اس نے نام نہیں بتایا، اس نے کسی پر الزام نہیں دیا، وہ صرف سیکھ رہا تھا نظام کو، لوگوں کو، چالوں کو، اور ان ہاتھوں کو جو ہمیشہ پاک نظر آتے تھے مگر اندر سے گندے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ براہ راست ہار کا سبب بنتی ہے میری۔ یہاں انصاف مانگا نہیں جاتا، یہاں انصاف چھیننا پڑتا ہے۔ مگر میری عقل کے ساتھ وہ مختلف دفتروں میں گیا، کبھی ایک معمولی محقق بن کر، کبھی کسی پروجیکٹ کا اسسٹنٹ بن کر۔ اس کے سوال سادہ ہوتے مگر نوٹ بہت گہرے ہوتے۔ کون سا فائل کس میز پر رکھی، کون سا کیس کیوں دبایا گیا، کس دستخط کے بدلے کتنی رقم بھوری، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف دانیال اور اس کا باپ اپنی طاقت کے نشے میں وہ زیادہ بے خوف ہو چکے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، وہی ریسٹورنٹ، وہی تحقیر، وہی کہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی یہ ہنسی پیچھے رہ جائے گی، خاموشی سے گنتی رہی کر رہا ہے۔ اور ایک دن اس نے پہلی بار چال چلی، بہت معمولی، اتنی کہ کسی کو شک نہ ہو۔ ایک فائل جو برسوں سے دبائی ہوئی تھی اچانک اوپر آ گئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ میڈیا نے سوال پوچھنا شروع کر دیے، محکموں میں سرگوشی ہونے لگی، اور وہ لوگ جو کل تک ناقابل رسائی اب فون اٹھانے سے گھبرانے لگے۔ وہ اب بھی سامنے نہیں آتا تھا، اور وہ اب بھی بھیس میں نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی جنگوں میں چہرہ نہیں، ثبوت جیتتے ہیں۔ اس نے باپ کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ بوڑھا باپ اب بھی اسی سادگی سے زندگی گزارا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی روشنی آ گئی، جیسے اسے محسوس ہو رہا کہ کہیں نہ کہیں انصاف ان کی دہلیز پر ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب دانیال کے باپ کو پہلی بار عدالت کے نوٹس پر بلایا گیا۔ اب خود کمرہ عدالت میں نظریں چرا رہا تھا، اور اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار سامنے بیٹھے لوگ بدلے ہوئے تھے۔ ان کے پاس فائلیں تھیں، تاریخیں تھیں، دستخط تھے، اور سب سے بڑھ کر سچ تھا۔ پورا شہر اس بات کا گواہ تھا کہ مہتاب علی کے ہوٹل میں غیر معیاری کھانا اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور کسٹمر کے ساتھ رویہ بھی نامناسب ہوتا ہے۔ اس کے ریسٹورنٹ میں چوہے دوڑتے تھے، اور مسالہ جات اور باقی سامان وہ ایکسپائر تھے۔ مہتاب علی کے تمام ہوٹل کو سیل کر دیا گیا، اور عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ دانیال کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ دونوں باپ بیٹا اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، اور دانیال جو میرا مذاق اڑاتا تھا آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور دانیال کا باپ جس نے میرے باپ کو مارا تھا، مرغا بنا کر تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، آج وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔